جی السلام علیکم محترم زمیندار اور کاشتکار بھائیوں، السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ہیری کیٹرپلر یا بالدار سونڈی۔ کیٹرپلر ہم بولتے ہیں لیپیڈاپٹرا اور سیمفائٹا کے جو لاروی ہوتے ہیں ان کو کیٹرپلر بولا جاتا ہے۔ ٹیکنیکلی ان کی 3 پیئر آف ٹرو لیگز ہوتی ہیں اور باقی سیورل پیئر آف سوڈو لیگز ہوتی ہیں، جن کو ہم لیگ لائک اپینڈیجز کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ٹانگوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ان کے نیچے سٹرکچر ہوتے ہیں، جن کو سوڈو لیگز بھی بولتے ہیں، اپینڈیجز بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیکلی لیپیڈاپٹرا یعنی کہ بٹرفلائی اور ماچ یعنی کہ تتلیوں اور پروانوں کا جو خاندان ہے، اور سیمفائٹا ان کے جو لاروی ہوتے ہیں ان کو کیٹرپلر بولا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہیری کیٹرپلر ہے یہ زیادہ تر جو پایا جاتا ہے وہ ہے سپائلو۔ جی تو زیادہ تر پائی جانے والی جو اسپیشی ہے وہ سپائلوسوما اوبلیکوا ہے، اور اس کو بنگلہ دیشی ہیری کیٹرپلر بھی کہتے ہیں، بہاری ہیئر کیٹرپلر بھی کہتے ہیں، اور لوکلی زبان میں اسے بالدار سونڈی بولتے ہیں، اور کچھ ان کو ببو کتا بھی بولتے ہیں لوکلی زبان میں۔ تو اس کے مختلف نام ہیں۔ بہرحال اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ جو فیمیل ہے یہ تقریباً 1000 تک ایگز دیتی ہے مختلف فصلوں پر۔ تقریباً 126 اس کے ہوسٹ پلانٹ ہیں، یعنی کہ میزبان پودے ہیں، جن میں دالیں ہیں، سیریلز ہیں، پلسز ہیں، اناج ہیں۔ اس کے علاوہ جو فائبر کراپس ہیں مینلی ان پہ اس کا زیادہ اٹیک ہوتا ہے۔ فائبر میں جوٹ ہے یعنی کہ پٹسن، اور اس کے علاوہ سن ہیمپ ہے۔ یہ مختلف فصلات پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی جو فیمیل ہے یعنی کہ مادہ، وہ پتوں کی نچلی سطح پر تقریباً 1000 انڈا مختلف بیچز میں دیتی ہے، اور اس میں سے جو لاروی ہیں وہ نکل کے یعنی کہ کیٹرپلر نکل کے تو یہ پتے کی نچلی سطح کو سکریچ کرتے ہیں، جس سے پتا چھلنی نما ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پتے کی سائڈوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور مکمل اگر اٹیک بہت زیادہ ہو تو مکمل ڈی فولیشن یعنی کہ جو پتے ہیں وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو یہ زیادہ تر افغانستان میں افغانستان کا جو جنوب مشرقی ایریا ہے اور پاکستان کا جو شمالی ایریا ہے ان میں یہ زیادہ دیکھا گیا ہے، اور آج کل اس کا اٹیک نادرن ایریا میں اور کچھ پنجاب کے کچھ ایریاز میں زیادہ دیکھنے میں نظر آیا ہے، ایون کہ گھروں میں بھی یہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو بالدار سونڈی ہے، اس کی کچھ سپیشیز جو ہیں وہ ریشز یعنی کہ انسانی جلد کو خارش کرتی ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، جس سے کہ استھما ہے، ایستھما اور خارش وغیرہ۔ تو کیونکہ اس کے بالوں میں جو ہے وہ ٹاکسک کیمیکل ہوتا ہے، اور یہ جلد پر پھرنے کے بعد وہ مختلف قسم کے ریشز بن جاتے ہیں، اور بھی یہ کچھ سپیشیز جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ تو اس کے جو لاروی وہ فیڈ کرتے ہیں، اور فیڈ کرنے کے بعد یہ مختلف کراپس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جی تو اس کا جو اڈلٹ ہے یعنی کہ پروانہ ہے سپائلوفوما اوبلیکوا کا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہیز بلیک ہیڈ، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے، ٹفٹ آف بلیک ہیئر ہوتا ہے بیہائنڈ دس، اینڈ سملر ٹفٹ آف یلو ہیئر آن دی ریمیننگ پورشن۔ باقی جو جسم ہے اس پر یلو ہیئرز ہوتے ہیں۔ تو اڈلٹ ونگ سپین ہے 23 ملی میٹر یعنی کہ 0.9 انچز، جو اس کے ونگز ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوتے ہیں، اور پیل براؤن کلر کا پیٹرن ہوتا ہے، سمال بلیک سپیکس ہوتے ہیں، اینڈ دی ابڈومن از ریڈ، جو اس کا ابڈومن ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لاروی جو ہیچنگ لاروی ہیں، فریش لاروی، وہ ایک لشکر کی صورت میں ہوتے ہیں، گروپ کی صورت میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ تھوڑا سا بڑا ہو کے تو اس طرح مختلف رنگت اختیار کرتا ہے۔ اس میں بلیک اور جو ٹپس ہے وہ بلیک ہوتی ہے، ہیڈ اور ٹپس جو ہے وہ بلیک کلر کی ہو جاتی ہے، اور یہ ایک رینج آف کراپس کو ڈیمیج کرتا ہے، جس میں نے پہلے بتایا ہے کہ زیادہ تر جو ہے یہ جوٹ اور فائبر کراپس جو ہیں، ریشہ دار فصلیں ہیں، ان کی تباہی کا باعث بنتا ہے، اور انڈیا میں یہ بہت سیریس پیسٹ ہے، اور ان کی جو کراپس ہے ان کو بہت زیادہ معاشی نقصان پہنچاتا ہے۔
تو آج کل کیونکہ اس کا کافی زیادہ اٹیک دیکھنے میں نظر آیا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ کسان بھائی اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی، تو اب آتے ہیں اس کے ETL یعنی کہ اکنامک تھریشولڈ لیول، یعنی کہ معاشی نقصان کی حد اور مربوط طریقہ انسداد۔ تو اس کو مربوط طریقہ انسداد، اس کو روک تھام کے لیے آپ نے زیادہ تر جو سنتھیٹک پیسٹیسائڈ ہیں، مصنوعی سنتھیٹک پیسٹیسائڈ، تو ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، اور جو زہریں ہیں ان کے خلاف انسیکٹ اور جو پیسٹ ہیں ان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ان کے قدرتی شکاری کیڑے ہیں یا ان کے دشمن کیڑے ہیں، کیڑوں کے دشمن کیڑے اور کسان دوست کیڑے، ان کی تعداد میں بھی کمی آتی ہے پیسٹیسائڈ کا بے دریغ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ اس کی پیسٹ سکاؤٹنگ کرنی ہے، ہفتہ میں 2 بار پیسٹ سکاؤٹنگ کرنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 4 جگہ پہ 1 مربع میٹر کا رنگ بنا کے، یا اندازے سے 1 مربع میٹر کی ٹیپ لے کے اس کے جو ہے وہ 4 جگہ پہ آپ نے میئر کرنا ہے، اور اس میں ان ہیری کیٹرپلر یا بالدار سنڈیوں کی تعداد معلوم کرنی ہے، اور پھر ان سب سنڈیوں کی تعداد کو جمع کر کے جو 4 رنگز میں مجموعی طور پر سنڈیوں کی تعداد نکلے گی، اس کو 4 پہ تقسیم کر دینا ہے، اور وہ آ جائے گی سنڈیوں کی تعداد فی مربع میٹر۔ تو اس کی جو معاشی نقصان کی حد ہے وہ ہے 10 بالدار سنڈیاں فی مربع میٹر۔ تو یہ تصویر میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے سہاوا سے چکوال کی طرف جاتے ہوئے چکوار روڈ پر ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے ڈھوک گجراں۔ تو وہاں پہ یہ کوکمبر یعنی کہ کھیرا، دیسی کھیرا لگا ہوا تھا، اور اس کی فصل پہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے۔ تو وہاں پہ یہ معاشی نقصان کی حد سے اس کی تعداد کم تھی، لیکن پھر بھی اس کی جو ضلع جہلم میں تل کی فصل ہے اس پہ اس کا حملہ دیکھنے میں آیا۔ تو جب اس کی تعداد جو ہے وہ 10 بالدار سونیاں فی مربع میٹر تک پہنچ جائے، تو اس وقت آپ نے کلور پیریفاس 1 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے، پرفینوفاس 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے، یا کراٹے لیمڈا سائیہیلوتھرین وغیرہ، ٹاسٹار بائیفینتھرین وغیرہ فی 100 لیٹر سے 100 سے 150 لیٹر پانی میں آپ نے سپرے کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی قدرتی جو شکاری جو پیراسٹائڈ ہیں یعنی کہ طفیلی ہیں، وہ بریکونڈ ویسپ ہے۔ بریکون آپ کو جو ہے یہ تصویر میں نظر آ رہا ہے، آخر میں دیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے اس کا لارول پیراسٹائڈ ہے، یعنی کہ جو بالدار سنڈی کا لاروا ہوتا ہے اس کے جسم میں تقریباً فرسٹ انسٹار جو پہلی حالت ہوتی ہے لاروے کی، اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر یہ بریکان جو ویسپ ہے، یعنی کہ تمبوڑی ویسپ کا خاندان ہے، اس کے خاندان سے یہ بریکان ہے، اور یہ اس کے لاروا میں انڈے دے دیتا ہے، اور تقریباً جب یہ بالدار سنڈی کا لاروا تیسری چوتھی سٹیج پہ پہنچتا ہے، یعنی کہ 3rd اور 4th انسٹار میں، تو اس وقت جو بریکان ہے اس کے جو پیراسٹائڈ ہے یعنی کسان دوست کیڑا ہے، اس کی جو بچے ہوتے ہیں، لاروے ہوتے ہیں، وہ اس کے جسم کو پھاڑ کر وینٹرل سائڈ یعنی کہ پیٹ سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو بالدار سنڈی ہے یہ قدرتی طور پر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یہ بریکون ویسپ ہے جو کہ قدرتی پیراسٹائڈ ہے، یعنی کہ طفیلیہ ہے، یہ انڈے دے رہا ہے بالدار سنڈی کے جسم میں، اور یہ بالدار سنڈی جو ہے یہ آہستہ آہستہ بیمار ہو جاتی ہے، اور اس کے جسم سے دوسرے تیسرے چوتھے انسٹار تک جو ہے وہ ساری سنڈیاں جو ہے یہ بریکان کی جو لاروے ہیں وہ اس کے جسم سے نکل آتے ہیں اور اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو یہ ہیری کیٹرپلر ہے، یہ بالدار سنڈی ہے، اس کی قدرتی طور پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے زمیندار بھائیوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔